انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اور ایک ہی زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، ایک ہی زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے نکلے، بمبا کجا کجا نہ ہم تن ہما داغ داغ شد۔ آج تو ہمارا حال اس مریض کی طرح ہو چکا ہے کہ ہم اس مریض کی طرح ہو چکا ہے جو کسی حادثے کا شکار ہے، اور وہ جسم کے ہر حصے پر اس کے زخم لگے ہوئے، وہ زخم خوردہ ہے، تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، بلک رہا ہے۔ ہم بحیثیت طبیب یا بحیثیت ڈاکٹر ہم اس کے کن کن زخموں پہ پھائے رکھیں تاکہ اسے سکون ملے، اسے اطمینان ملے۔ انتہائی رنج و علم والا ماحول ہے، موسم ہے، لیکن اقبال نے کہا تھا نہ ہو نہ امید نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے، نہ ہو نہ امید نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے پیارے، ہم ہی کو عزیزان محترم گرنا بھی ہے، یہ سوچ لیں، ہم ہی کو گرنا بھی ہے، ہم ہی کو سنبھلنا بھی ہے، ہم ہی کو زخم کھانا بھی ہے، اور اپنے زخموں پر مرہم ہمیں ہی رکھنا ہے، ہمیں ہی مصائب اور مشکلات میں رہ کر خود کو کندن بنانا ہے، ہمیں ہی ظلم و ستم کی چکیوں میں پس کر خود کو بہادر بنانا ہے، عزم و حوصلے کا پیکر بننا ہے، ہم ہی کو رہ کر شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہو کہ ہم اپنے بندوں کو کس طرح سے صحیح رخ دیں اور صحیح راستے پہ لائیں۔ حالانکہ قرآن موجود ہے، نبی کا فرمان موجود ہے، ساری بشارتیں موجود ہیں، سارے وعدے موجود ہیں، ساری وعیدیں موجود ہیں، ساری خوشخبریاں موجود ہیں، باوجود اس کے یہ اللہ کا بندہ کیوں نہیں غور کرتا ہے، کیوں نہیں سمجھتا ہے، کیوں نہیں کام رکھتا ہے، کیوں وہ عصبیت کا شکار ہے، کیوں وہ دربدری کا شکار ہے، کیوں وہ ادھر ادھر اپنی بربادیوں اپنی تباہیوں کا حل ڈھونڈنے پہنچتا ہے، جہاں اس کی بربادی کا اس کی ہلاکت کا کوئی علاج موجود نہیں، وہاں جا کر کے اپنی بربادیوں کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں علاج کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ علاج تو اس کے گھر میں موجود ہے، علاج تو اس کے دل میں موجود ہے، علاج کرنے والا تو اسے پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم نہ کرو، تم فکر نہ کرو، بزدلی نہ اختیار کرو، ارے تم ہی سربلند رہو گے، تمہارے ہی روب اور دبدبے کا سکہ چلے گا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی۔ تمہیں شمشیر و سنان کی ضرورت نہیں، تمہیں لاٹھی اور ڈنڈے اور بھالے اور برچھیوں کی ضرورت نہیں، تمہیں بموں اور بارودوں کی ضرورت نہیں۔ رب نے تمہیں ایک ایسا ہتھیار دیا ہے، رب نے تمہیں ایک ایسا سحر دیا ہے، رب نے تمہیں ایک ایسا جادو دیا ہے جو سر پہ چڑھ کے بولنے والا ہے، جو کئی ہتھیاروں کو، جو کئی اسلحوں کو بیکار اور برباد کرنے والا ہے، اور وہ ہے اللہ اکبر، وہ تلوار جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تو ساری کائنات آپ کے قدموں میں آ گئی، جسے اٹھایا صحابہ نے تو جناب علی جس طرف نکل پڑے، فتح و کامرانیوں نے ان کے قدم چومے، اگر قیصر و کسریٰ کی طرف نظر اٹھائی تو اس کے تاج اور تخت ان کے قدموں میں آ گئے۔ وہ ہتھیار کیا تھا؟ وہ ہتھیار یہی رب کا قرآن تھا، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، یہی ایمان حقیقی، یہی سچا ایمان تھا۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کا یہ اعلان آج بھی اور قیامت تک کے لیے بھی ہم جیسے کمزور اور بزدل اور ہم جیسے گنہگار اور پستی اور ذلت اور ہلاکت و تباہی کی کیچڑوں میں دلدلوں میں سسکیاں لینے والوں کے لیے آج بھی یہ ہمارے ان زخموں پر مرہم بن کر کے ہمیں صحیح اور درست کرنے کا اعلان کر رہا ہے کہ وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو یقیناً کامیابیاں تمہارا ہی مقدر بنیں گی۔ کمزور نہ بنو، بزدلی نہ سوچو، بلکہ حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سیکھو، بہادر بن کے رہو۔ اور جناب علی، حالات جو بھی آ جائیں کبھی نا امیدی کا شکار نہ ہو۔ مومن نا امیدی کا شکار نہیں ہوتا، مومن بزدلی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ مومن کسی بھی ماحول میں، کسی بھی حالت میں، بدلیاں لاکھ ہوں، سورج نکلنا بند نہیں ہوتا، ظلمتیں رات کی کتنی ہی تیزی سے آگے نہ بڑھ رہی ہوں، لیکن چاند نکلتا ہے اور جو کچھ بھی اس کی قوت ہوتی ہے بہرحال اپنے ماحول کو وہ روشن کرتا ہے۔ اسی حالت میں بھارت کے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو رہنا ہے، اور اسی دیش کے اندر اس دیش کی خدمت بھی کرنی ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس دیش کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ امت مسلمہ کے زوال کا جو اسباب ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم اور تم کے درمیان مسئلے بٹ گئے، آج ہم اور تم کے اندر مسئلوں نے ہمیں بہت دور کہیں لے جا کے پھینک دیا، جبکہ اسلام نے ہمیں بحیثیت امت پوری کائنات کے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ مانیں یا نہ مانیں، چاہے گالی دینے والے ہوں، چاہے اللہ کے اور اس کے رسول کی تعریف کرنے والے ہوں، قرآن کو جلانے والے ہوں یا قرآن کو اپنے سروں پہ رکھنے والے ہوں، چاہے وہ اسلام کو گالیاں دینے والے ہوں یا اسلام کی چاہے وہ تعریف کرنے والے ہوں، یہ بات یاد رکھو، یہ اسلام صرف مسلمانوں کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ قرآن مسلمانوں کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، اللہ صرف مسلمانوں کا اللہ نہیں ہے، بلکہ یہی تو خصوصیت ہے، یہی تو خوبی ہے ہمارے دین اسلام کی، اور یہی تو خوبی ہماری تمہاری ہے کہ ہم تو ساری کائنات کے لیے بنائے گئے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ امت مسلمہ کے زوال کا سبب یا ان کی تباہی اور ہلاکت کا سبب صرف آپ اپنے کمیونٹی، آپ مسلم کمیونٹی کے اندر نہ تلاش کریں، آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف مسلمان تباہ و برباد ہے۔ یہ ٹاپک تو میرا دلی کا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، 9 اور 10 کو جو وہاں عالمی کانفرنس ہو رہی ہے، یہ ٹاپک تو میرا وہاں کا ہے کہ عالمی مسائل کا اسلامی تعلیمات میں حل کیا ہے، وہ عالمی مسائل امت مسلمہ کے اندر جو موجود ہیں، یہ تو میں وہ حل وہاں بتاؤں گا اللہ کی فضل سے اور اللہ کے توفیق سے، لیکن چند نمونے اور اس کے چند نکات آپ کی خدمت میں رکھتا چلوں کہ بحیثیت امت صرف آپ ہی امت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نہیں، یہودی بھی امت ہیں، نصارہ بھی امت ہیں، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہیں، اور ہمارا جو پیغام ہے، ہمارا جو میسج ہے، زوال اور تباہی کی جو حقیقت کو بیان کرنا ہے، صرف مسلمانوں کے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم کیسے کہہ دیں کہ مسلمان تباہی اور ہلاکت و بربادی کے شکار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر آپ عالمی تناظر میں اس حقیقت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، عالمی طور سطح پر پوری دنیا کے انسانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، رب کریم کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو جن نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم ہے، پوری دنیا کفر ان نعمتوں سے محروم ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج مسلمان اگر ایک طرف ہو کر اگر پوری دنیا کے اندر اپنے خیرات اور برکات کو سمیٹ لیں اور صرف اپنی حد تک ان خیرات و برکات کو رکھیں، اللہ کی قسم پوری دنیا کے اندر بھونچال آ جائے گا، ساری فلائٹیں کینسل ہو جائیں گی، سارے ہتھیار دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، سارے میزائل ہلاک و برباد ہو جائیں گے، لیکن بہرحال ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم ہی برباد ہیں اور ہم ہی تباہیوں کے شکار ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھارت کے مسلمان اللہ کا یہ شکر ہے اس حقیقت کو سمجھ رہے ہیں، چند ایک ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں، چند پیمانے ہیں جو تھوڑے مچل رہے ہیں، ایک دن آئے گا وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ، ایک دن آئے گا۔ آج چھوٹا ہوں جو سارے رشتے ہیں مجھ سے منتشر، کسی شاعر کا کلام ہے تھوڑے سے، آج چھوٹا ہوں تو سارے رشتے ہیں مجھ سے منتشر، کل بڑا ہو جاؤں گا سب چھاؤں میں آ جائیں گے، کل بڑا ہو جاؤں گا سب چھاؤں میں آ جائیں گے۔ ارے وہ بے کلمہ والے ہوں یا با کلمہ والے ہوں سب محتاج ہیں،
सब हमारी तरफ निगाह मोहब्बत उठा के देख रहे हैं, हम क्यों कहें वो हमसे नफरत करते हैं? वल्लाह बतला रहा हूं, अल्लाह की कसम है, दावत व तबलीग का जो हकीकी सरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अहलुल हदीस को अता फरमाया है, और जो दौलत और जो हीरे और गोहर और जो जवाहरात कुरान और सुन्नत के शेखुल हदीस और सुनो बड़े बड़े लायरों सुन्नत के हकीकी शक्ल सूरत में अहलुल हदीस के पास मौजूद हैं। रब्बे कायनात की कसम है, कायनात में किसी के पास मौजूद है। ये बात याद रखो, और ये कोई बड़ नहीं है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हकीकत हम कोई झूठ और या कोई बड़ी लंबी छोड़ रहे हैं। ना 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 ना, अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत तो वो है कि जिसकी गवाही खुद दुश्मन दे। तो इसलिए मैं अर्ज करना चाहूंगा कि बहैसियत उम्मत अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूं, और लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ने फरमाया शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें और अदा करेंगे, तुम शुक्र अदा करो हम तुम्हें अपनी बख्शिशों से नवाजते रहेंगे, लेकिन अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। खुद भारत के अंदर बहैसियत उम्मत मोहम्मदिया, अब यहाँ मैं इंकशाफ भी करता चलूं, जो मैंने अर्ज किया कि आज जो गुफ्तगू मेरी है सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया उम्मत मुस्लिमा के ऊपर नहीं है, बल्कि थोड़ी सी मैं रोशनी आम उम्मत के ऊपर भी। उम्मत दो तरह की है, पूरी दुनिया की उम्मत दो तरह की है, एक उम्मत दावा उम्मत दावा है और एक उम्मत इजाबा है। उम्मत की दो किस्में हैं, उलमा जानते हैं, तलबा जानते हैं, इसमें बैठे हुए अक्सर व बेशतर दुआत मुबल्लिगीन जानते हैं। उम्मत दो तरह की है, ये उम्मत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो तरह की है। एक उम्मत दावत, यानी वो उम्मत जिसे दावत जिस तक दावत पहुंचानी है, जिस तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, जिस तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पहुंचानी है, जिस तक अल्लाह उसके रसूल का दीन इस्लाम पहुंचाना है, एक वो उम्मत है। और दूसरी उम्मत वो है जिसने इस दावत को अपनी पेशानियों का झूमर बनाया हुआ है, जिसने इस दावत को कबूल किया हुआ है, जो अल्लाह उसके रसूल का कलमा पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कुरान को अपना मंशूर बनाया है, जिन्होंने कुरान को अपना दस्तूर बनाया है, जिन्होंने अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का ताज अपने सरों में पहना हुआ है। एक ये दावत है जिसे उम्मत इजाबत कहते हैं, कबूल करने वाली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कितना बड़ा बेपाया फजल करम है कि अल्लाह ने हमें कीचड़ों से निकालकर, गंदगियों से निकालकर, हिमाकतों से निकालकर और जनाबे अली मुख्तलिफ किस्म की नजासतों से निकालकर अल्लाह ने हमें पाको साफ किया। कलमे तौहीद की बरकत से, तुमने तौहीद के आबे जुलान से, कलमे तौहीद के आबे जमजम से हमारे जिस्म हमारी रूह को पाको साफ किया, हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। वल्लाह अगर वो हिदायत न देता तो हम हिदायत ना पा सकते थे। यह उसका फजल और उसका एहसान है कि जिसने हमें इस्लाम की दौलत से मालामाल किया है, जिसने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से रूशनास किया है, जिसने कुरान की पढ़ने और उसके समझने और उसके मुताबिक लोगों तक पहुंचाने और अमल करने का पैगाम हमको दिया है। ऐ मुसलमानों खुश नसीब हो तुम, ऐ मुसलमानों कायनात के सबसे बड़े अमीर हो तुम, सबसे बड़े बादशाह हो तुम। कदले हैं वो, फकीर हैं वो, कल्लाश हैं वो, नजिश हैं वो, नापाक हैं वो, जो इस्लाम के दायरे से बाहर हैं, जो इस्लाम के किले से बाहर हैं, जो इस्लाम की सरहदों पे बाहर हैं, जो अल्लाह को गालियां देते हैं, जो रसूलुल्लाह को गालियां देते हैं, जो इस्लाम को तानो तशरीह के अल्फाज से नवाजते हैं, जो मुसलमानों को देखकर हसद करते हैं, जो मुसलमानों को देखकर जलन करते हैं, जो मुसलमानों को गालियां देते हैं, जो मुसलमानों के रब को गालियां देते हैं। अरे इन जालिमों से कह दो तुम अल्लाह को गाली नहीं दे रहे, तुम सिर्फ मुसलमानों के रब रसूल को गाली नहीं दे रहे, अरे तुम अपने मोहसिन को गालियां दे रहे हो, तुम अपने खालिक मालिक को गालियां दे रहे हो, जिसने तुम्हारे लिए जमीन का बेहतरीन बिछौना बिछाया, जिसने तुम्हारे लिए आसमान का ये नीलबुर छत दिया, जिसने जो तुम्हारे लिए आसमानों से बारिश बरसाने वाला है, जो तुम्हें जमीन से आहार देने वाला है, जो तुम्हारे बाल बच्चों को पालने वाला है, जो रब्बुल आलमीन है, जो रब्बुल आलमीन। अरे उस मोहसिन इंसानियत को दावत देते हो। अरे जिसने तो इन मुसलमानों को, जिनको देखकर आज तुमको बड़ी तकलीफ होती है, इन मुसलमानों को वो पैगाम दिया है, वो पैगाम दिया है रहमत का। ऐ मुसलमानों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, उसने अपनी उम्मत से कहा, अरे एक कुत्ता भी है ना, एक कुत्ता भी अगर वो प्यासा हो
تو بغیر سوچے سمجھے بغیر کچھ کہے اس کتے کو پانی پلا دو، تم جتنے بھی گنہگار ہوگے تم جہنمی بھی ہوگے، اللہ تمہیں جنت دے دے گا، اللہ تمہیں سرگواسی بنا دے گا، اللہ تمہیں نرک سے نجات عطا فرمائے گا۔ جس اسلام نے، جس نبی نے کتے تک کے اوپر شفقت مہربانی کور کرنے والی طوائف کو، کتے پر مہربانی کرنے والی جسم فروش کو اللہ نے جنت عطا فرما دی، بھلا ان کے ماننے والوں کو تم کیا کیا القاب دیتے ہو؟ یہ دنیا کیا کیا سوچ رہی ہے؟ یہ سب جھوٹ کے پلندے ہم کو، تم کو، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور ہم کیوں اس کے اوپر گرگری پیدا کریں معاشرے میں؟ ہمیں بزدل نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھو، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے خلاف کیس ہو رہے ہیں، ہمارے گھر گرائے جا رہے ہیں، ہماری مسجدیں نشانے میں۔ ارے یار، گنجے کو اللہ کبھی کبھی ناخن بھی دے دیتا ہے، کیوں؟ خنزیر کو موت نہیں آتی؟ بولو کہ خنزیر نہیں مرتے، کتے نہیں مرتے؟ بولو کیا ضروری ہے آپ ہی مارو؟ کیا ضروری ہے آپ ہی مارو؟ خلاص اللہ کی یہ دنیا ہے، اس دنیا کو اللہ کو چلانا ہے، اور ذرے ذرے اس کے غلام ہیں، مسلمان ہیں۔ جس کی چھاتی پر ہم روندتے ہیں، چلتے ہیں نا، یہ بھی مسلمان ہے۔ ارے یہ مسلمان کا کلیجہ ہے کہ اس بوجھ کو برداشت کر رہا ہے۔ واللہ یہ دھرتی اس بوجھ کو برداشت کر رہی ہے، لیکن جس دن اس کا حکم آئے گا، اللہ، تو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، نام تو نہیں لینا چاہیے، ایک پوتر عورت نے کسی کو دیکھ کے کہا کہ اس کا چہرہ دیکھنے سے پہلے اے دھرتی تو پھٹ جا، میں اس کے اندر سما جاؤں، میں اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور دھرتی پھٹی اور وہ پوترتا کی دیوی اندر چلی گئی۔ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ بولو اما، بولو تو صحیح، بولنے میں بھی پابندی لگی ہے کیا؟ میں تو بول رہا ہوں، تم بھی بولو، ہے کہ نہیں؟ تاریخ کے پنوں میں ہے، اور ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، نام لینا کوئی ضروری نہیں، مزید تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری نظر میں وہ پوتر ہے، پوتر تھی، جو بھی تھی۔ تو یہ دھرتی ہے، یہ بھی کراہتی ہے، چلاتی ہے۔ جب اس کے اوپر ظلم و ستم زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتی ہے، تو پھر زلزلے آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، یا آسمان سے کوئی قہر اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انداز سے بھی چاہے انتقام لیتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی آ جاتے ہیں، ہم جیسے، تمہارے جیسے لوگ بھی۔ اما جب گیہوں پسانے جاتے ہیں تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جاتے ہیں، اس گھن کی کیا غلطی ہے بیچارے، لیکن اس کا جرم ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اس گیہوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اس کو پسنا چاہیے۔ میں بھی بتاؤں گا ہم کتنے کھسے ہوئے ہیں۔ ہاں یار، سب سمجھتے ہو آپ لوگ، جب سب سمجھتے ہو تو پھر کیوں ذلیل و رسوا ہیں؟ کیوں ہم ہلاکت و تباہی کے زلزلوں میں خود اپنے پیروں میں کیوں کلہاڑی مارتے ہیں؟ عزیزان محترم، آج اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں۔ آپ کو ایک چیز یہی نظر آئے گی، تباہی، بربادی، ہلاکت، یہ اور وہ اور فلاں۔ میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہ رہا، 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹے کا مجھے ٹائم دیا گیا ہے، جس میں تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے۔ میں اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہمارا یہ جو پیغام ہے نا، صرف امت محمدیہ کے لیے تباہی کا نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک ہی کشتی کا سوار ہے، دونوں ہیں، پوری دنیا ایک ہی کشتی کا سوار ہے، ایک ہی کشتی کی سوار ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ
سونے کے چمچ لے لے کر کے کھا پی رہے ہیں. اللہ وہ بیچارے بھی. اچھا یہ جو میں نے وہ اور ہم یہ کی جو لغت ہے وہ اور ہم، وہ اور ہم یا تم، یہ ہمیں سب سے پہلے بند کرنا پڑے. یہ لغت یہ کلوز کرنا پڑے. ہم ہیں ہم، ہمارا بھارت، ہر ہندوستانی ہمارا بھائی، ہمارے نبی کی امت کا آدمی، ہمارے اللہ کا بندہ. ہم اگر گوشت روٹی کھا رہے ہیں، گھی شکر کھا رہے ہیں، تو ہمارا بھائی چٹنی روٹی کیوں کھائے؟ اسے بھی چلو گوشت نہیں کھاتا، اسے گھی روٹی کھلاؤ، اس کے لیے بھی دعا کرو، اس کے لیے بھی خیر سوچو، اس کے لیے بھی بھلائی سوچو. جس دین کے آپ پیروکار ہیں وہ دین تو کتوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کی دعوت دیتا ہے. یہ تو بہرحال ہمارا بھائی ہے، دو پیر کا کام، دو پیروں پہ چلنے والا ہے، ہم شکل ہے، ہمارا خون اس کا خون ایک ہی طرح ہے. اس کے ساتھ ہم نفرت کیوں، عداوت کیوں اس کے ساتھ ہماری دلی قدورت؟ اگر آپ دیکھتے ہو یا کوئی مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ محترم ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، گلے لگائیں، لیکن سامنے والا نفرت کر رہا ہے، سامنے والا ہم سے عداوت کر رہا ہے، سامنے والا ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، اس کو کرنے دو. جب تم جانتے ہو کہ جو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے کرنے اور چاہنے سے ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اللہ نہیں چاہے گا، جب تک کوئی تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. وَمَن يَتَوَکَّلْ